السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز ساتھیو، عزیز طلبہ، بدیہ اسلامک سینٹر ریاض سعودی عرب کی جانب سے جو آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سید ایوب العمری عقیدے کے مضمون کو لے کر آپ کے سامنے لیول 2 کے لیے چھٹا درس، یعنی چھٹا درس ہے یہ ہمارا، یعنی 6th کلاس ہے یہ، اس کو لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے۔ آج ہم انشاءاللہ یوم آخرت پر ایمان سے متعلق چند باتیں پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ مضمون کافی بڑا ہے، تو انشاءاللہ چند باتیں آج ہم اس درس میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام کی آسانی کے لیے، جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ دروس یوٹیوب پر اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، وہاں سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو آخرت پر ایمان کیا ہے؟ یوم آخرت پر ایمان یعنی ہر وہ چیز جو موت کے بعد واقع ہونے والی ہے اور جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں احادیث میں جس کا ذکر فرمایا ہے، ان تمام چیزوں سے پر بالکل پختہ یقین کرنا کہ قبر کا فتنہ و آزمائش، اس کا عذاب اور اس کی نعمتیں، دوبارہ اٹھایا جانا، حشر کے میدان میں جمع ہونا، صحیفے یعنی اعمال نامے کا بانٹا جانا، حساب کا ہونا، میزان یعنی عدل کا ترازو کا ہونا جس سے بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض پر ملاقات، حوض کوثر پر ملاقات، جس سے میدان حشر میں مومنوں کو سیراب کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے، اور اسی طریقے سے جہنم پر پل کا ہونا اور اس سے ہر نیک و بد کا گزرنا، شفاعت کا ہونا، جنت اور نار جہنم دوزخ کا ہونا، اور اہل جنت کے لیے جنت میں نعمتوں اور اہل دوزخ کے لیے دوزخ کی سزاؤں اور عذابوں کا ہونا، نیز قرب قیامت کی ہر ظہور پذیر ہونے والی چھوٹی بڑی علامتوں کا ہونا، ان تمام مذکورہ بالا چیزوں کا تعلق جو ہے وہ یوم آخرت سے ہے۔ بات بڑی واضح ہے، اکثر جو چیزیں ہیں یہاں ذکر کی گئی ہیں، تمام کی تمام چیزیں جو قرب قیامت ظہور ہونے والے جو تمام باتوں کے علاوہ تمام چیزیں انسان کو یہ اس کی موت کے بعد واقع ہونے والی چیزیں ہیں، یہ مرنے کے بعد ان تمام چیزوں سے ہر انسان کا سامنا ہونے والا ہے، ہر بنی آدم کا، تو چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہو، یہ تمام چیزیں اس کو وہاں گزرنا ہے، یہ تمام اعمال سے، یہ تمام امور اس کی زندگی میں بعد الوفات، مرنے کے بعد پیش آنے والی ہے، ان تمام چیزوں پر ہم کو ایمان لانا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں غیبیات سے تعلق ہے، غیب کے تعلق سے ہیں، کیونکہ ایک دین اسلامی ہم کو اس بارے میں صحیح رہنمائی کرتا ہے اور اس پر ایمان لانے کے بارے میں کہتا ہے۔ آپ باقی ادیان کو دیکھیں، تمام چیز وہ کہتے ہیں، کوئی تو ایسے دین ہیں جو پنرجنم میں یقین رکھتے ہیں، مر کر پھر ہم کو لوٹ کر اسی دنیا میں آنا ہے، بعض تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر کر مٹی مٹی ہونا ہے، ہم کو آخرت وغیرہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، لیکن دین اسلام اپنے متبعین کو یہ چیزیں بتاتا ہے۔ یہ تمام اعمال جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے، یہ تمام اعمال پر ہم کو جو غیبیات میں سے ان پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ ایمانیات میں سے ہے یوم آخرت پر ایمان۔ اگر کوئی انکار کر دے کہ مر کر مجھے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، میں اٹھنے والا نہیں ہوں، حساب و جزا نہیں ہوگی، قبر کا کیا ہے، نعمتیں ہیں یا جہنم ہے، جنت ہے، یہ تمام چیزیں نہیں ہوگی، عدل نہیں ہوگا، حساب و کتاب نہیں ہوگا، یہ تمام تو وہ حقیقت میں مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم کو بات چیزیں قرآن میں بتائی گئی ہیں اور بات چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم کو ذکر کی گئی ہیں۔ یوم آخرت پر یعنی قیامت کے دن تمام لوگوں کے حساب و جزا کے لیے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یوم آخرت کا نام اس لیے یوم آخرت رکھا گیا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ کوئی دن نہیں ہوگا، یہ آخر دن ہوگا، اس کے بعد کوئی دن نہیں ہے، کیونکہ اہل جنت جنت میں اپنی منزلوں میں قیام پذیر ہو جائیں گے، اور اہل دوزخ جو ہے نار جہنم میں اپنی نار جہنم میں جو ان کی جگہ ہوگی وہاں ان کو بھیجا دیا جائے گا، تو اس وجہ سے اس کو یوم آخر کہا گیا ہے۔
یوم آخرت پر ایمان لانا تین چیزوں کو شامل ہے، یعنی تین چیزیں اس پر لازم آتی ہیں جب کوئی ہم کہیں گے کہ ہم نے یوم آخر پر ایمان لایا، تو کیا ہے اس سے مراد؟ تین چیزیں اس پر لازم آتی ہیں۔ پہلی چیز ہے البعث، البعث پر ایمان، یعنی مرنے کے بعد پھر اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا، یعنی مردوں کو زندہ کرنا، بعث کہتے ہیں جب پھر اٹھایا جائے گا۔ یہ اس دن ہوگا جب سور جو دوبارہ دوسری مرتبہ پھونک ماری جائے گی، یعنی جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے باحیات زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، اس حال میں کہ وہ ننگے پیر، ننگے جوتے اور ننگے بدن ہوں گے، بغیر لباس اور بغیر ختنہ کے کیے ہوئے فطری تخلیق پر ہوں گے۔ جیسے انسان جب پیدا ہوتا ہے، انسان چھوٹا سا بچے کی شکل میں، تو وہ ننگا بدن ہوتا ہے، ننگے پیر ہوتا ہے، اور اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا، اور وہ بغیر ختنہ غیر مختون ہوتا ہے، یعنی فطری تخلیق پر پیدا جس طریقے سے انسان دنیا میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے قیامت میں بھی قبروں سے وہاں اٹھایا جائے گا۔ جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 114 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جیسا کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی، پہلی دفعہ اس طرح دوبارہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ ایک بات اور ایک چیز اس میں یہ ہے کہ حساب و کتاب کے لیے دوبارہ زندہ کیا جانا بالکل حق اور سچ ہے، جس پر کتاب اللہ یعنی قرآن اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت کا ثبوت موجود ہے۔ اجماع امت سے مراد ہے تمام امت کا اس پر اتفاق ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ مومنون میں ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، کہ اس کے بعد پھر تم یقیناً مر جانے والے ہو، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے، قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ زندگی یہاں فنا ہونے والی نہیں ہے، بلکہ ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پھر اٹھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، کہ یوم قیامت قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے فطری پیدائش پر اٹھائے جائیں گے۔ اس قیامت کے برا ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق اور ثبوت ہے، نیز یہ حکمت کے عین مطابق بھی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے جو حکیم اور خبیر ہے، جس نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے، تو اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کے دوبارہ لوٹنے کا ایک دن ہو، جس دن اللہ رب العالمین اللہ کے رسولوں کی زبانی ان تک جو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اس پر جس قدر یہ عمل پیرا رہے ہوں گے ان کا بدلہ دیا جائے۔ یعنی جو نیکی کے ساتھ زندگی گزارے ہیں دنیا میں، نیک و کار بن کر، اچھے بن کر، فرما بردار بن کر، ان کا یہ جزا تو ہونی چاہیے، ان کا بدلہ تو ایک نہ ایک دن دیا جانا چاہیے۔ اور جو بدکار ہیں، جو برے بن کر، جو خطاکار بن کر، سیاکار بن کر زندگی گزارے ہیں، نافرمان بن کر زندگی گزارے، ان کا بھی تو ان کو سزا ہونی چاہیے۔ یہ ایک تقاضا کرتا ہے، یہ فطرت کے عین مطابق ہے، اور یہ عقل بھی اس چیز کی تقاضا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ یا اللہ رب العالمین انسان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بیکار نہیں کیا ہے، اور وہ مقصد اللہ رب العالمین نے سورہ الذاریات میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، سورہ قصص کی آیت نمبر 85 میں، جسے اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہی آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ تھی ہماری 3 باتیں جو لازم آنے والی ہیں، ان میں سے پہلی بات یہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو بقیہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان بالآخرہ پر کما حقہ اس پر ایمان لانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔